ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے آج کا ہمارا جمعہ کا موضوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے، اور آپ کی جو صفت ہے رحمت، یہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام میں آپ کو بطور خاص عطا فرمائی ہے۔ اور آپ رحمت خالی ایک قوم، ایک علاقہ یا ایک شہر کے لیے نہیں، بلکہ عالم پورے کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ اور آپ کی رحمت کا جو فیض ہے وہ خالی اس زمین پر نہیں بلکہ زمین کے نیچے بھی ہے اور آسمانوں کے اوپر بھی ہے۔ اور آپ کی یہ صفت ایسی ہے جو اللہ نے آپ کو ایسی عالی عطا فرمائی ہے کہ اللہ اپنا تعارف کراتے ہوئے ہمیں سورہ فاتحہ میں بتاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ وہ ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ کی صفت ہے رب ہونا، جو پوری کائنات کے جتنے بھی گوشے ہیں، جہاں جہاں تک انسانیت نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، وہاں وہاں تک اللہ کی صفت رب ہے، ربوبیت ہے۔ اس لیے عالمین میں عالم ایک جہان کو کہتے ہیں، عالمین جمع کئی جہان۔ اب جہان کتنے ہیں؟ جو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدری فرماتے ہیں کہ اللہ نے 40,000 جہان بنائے۔ جہان کون سے ہیں؟ یہ دنیا ایک جہان ہے، زمین کے نیچے ایک جہان ہے، عالم ارواح ایک جہان تھا، عالم برزخ ایک جہان ہے، عالم قبر ایک جہان ہے۔ عالم آگے بڑھتے جائیں گے، جہان بڑھتے جائیں گے، عرش مالا سے لے کر تخت سرا تک جہان ہی جہان ہے۔ یہ جہان ایک نہیں، دو نہیں، چاند پہ قوم گئی، چاند پہ انسان گئے، وہاں کہا ایک جہان ہے، مریخ پہ گئے کہا ایک جہان ہے، اب ایک سمندروں کے اندر جہان ہے۔ اب یہ ساری کائنات کے اندر ایک جہان نہیں، دو جہان نہیں، فرمایا 40,000 جہان ہیں۔ ان سارے جہانوں کا رب اللہ ہے، اللہ ساروں کو پالنے والا ہے، رب ہے۔ فرمایا ان ساروں کا رب میں ہوں، اور ان کے لیے رحمت نبی کریم علیہ السلام ہے۔ رحمت حضور کی ہے، اللہ رزق دیتا ہے حضور کی رحمت کی وجہ سے، اس لیے آپ کو رحمت کہا۔ رب اللہ ہے، نبی صفات اپنی رکھتا ہے، اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہوتا۔ نبی کی صفات اپنی ہے، ولی کی اپنی ہے، صحابی کی اپنی ہے، رب کی اپنی ہے۔ اللہ رب ہے، نبی رحمت ہے۔ رزق نہیں مل رہا، نبی کی رحمت سے ملا۔ جو کچھ ملا نبی کی رحمت سے، یہاں تک کہ ان سارے جہانوں میں رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، زمین پر اترے، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اپنی زوجہ سے جدا ہو گئے، لباس چھین لیا گیا، اور آپ کس طرح 40 برس تک مدارج النبوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں 40 برس تک گریہ و زاری کرتے رہے، روتے رہے، اوپر دیکھا نہیں۔ اللہ کے خوف اور حیا کی وجہ سے زمین ہی کی طرف جھک کر روتے رہے، سجدہ ریز رہے۔ ایک دن آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے فرمایا اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت چونکہ آپ کی ذات ہے، اس وجہ سے تو میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ نے حضور کی رحمت کا ایک حصہ عطا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی، اپنے انتقال کے وقت انسان کچھ نصاح فرماتا ہے، نصیحت فرماتا ہے، اپنے بیٹے جانشین دوسرے نبی دوسرے پیغمبر حضرت شیس کو بلا کر کہا بیٹا میں تجھے آج وصیت کرتا ہوں، جب مشکل آئے کس سے مانگنا؟ اللہ سے۔ یہ نبیوں کی تبلیغ ہے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگنا۔
دینے والا وہی ہے، داتا وہی ہے، اب اسی کو ماننا، اسی سے مانگنا۔ یہی بات پہلے پارے کے آخر میں بھی ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد۔ اب انہوں نے صاف یہ جملہ کہا، بچوں نے، بنی اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ میرے 12 بیٹوں، میرے بعد کس سے مانگو گے؟ انہوں نے کہا جس سے آپ مانگتے رہے، آپ کے والد اسحاق علیہ السلام مانگتے رہے، ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام مانگتے رہے، ہم اسی سے مانگیں گے۔ یہ عقیدہ ہے نبیوں کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مانگنا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں، اللہ مصلحت کے تحت تمہاری دعا قبول نہ کرے تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا۔ کا آدم علیہ السلام سے بیٹا کہنے لگے، شیس علیہ السلام، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تعارف نہیں ہے مجھے، ابھی تو انسانیت شروع ہوئی ہے، ابھی تو پیدا ہی ایسے نام کا کوئی نہیں ہوا۔ کا بیٹا ہوگا میری نسل اولاد میں، لیکن اللہ نے شان اتنی بڑی دی ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کا اس کو سرتاج بنا دیا، امام بنا دیا ہے۔ اور میں نے جب مشکل میں پھنسا تھا اسی کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ پتہ یہ چلا حضور کی رحمت کا آغاز تو اس وقت شروع ہو گیا جب آدم علیہ السلام زمین پہ اترے تھے، اور پھر شیس علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالمین کا آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ہر جگہ رحمت حضور کی ہے، ہر جگہ رحمتیں حضور کی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پہلی قومیں گناہ کرتی تھیں، رات کو صبح ان کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا۔ پہلی قومیں گناہ کرتی تھیں، شکلیں تبدیل ہو جاتی تھیں۔ پہلی قومیں گناہ کرتی تھیں، تشہیر ہو جاتی تھی۔ پہلی قومیں صدقہ خیرات کرتی تھیں تو ان کے صدقہ خیرات قبول ہے یا مردود ہے دنیا کے سامنے فوری ظاہر ہو جاتا تھا۔ آگ آتی تھی، جلا کے بسم کر دے قبول ہے، جلا کے اسے نہ بسم کرے تو وہ مردود ہے۔ گناہ کرتا تھا، تشہیر ہوتی تھی، کوئی بھی خامی تھی پوری پبلک کو پتہ چلتی تھی۔ پیشاب کا قطرہ، نجاست کپڑے پہ لگ گئی تو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، جسم پہ لگ گیا تو کھال کو وہاں سے کھرچنا پڑتا تھا۔ ایسے سخت قوانین تھے، اگر کسی نے مکہ مارا اس کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا، کسی نے چانٹا مارا اس کے ہاتھ کو کاٹا جاتا تھا۔ اب یہ سخت قوانین ان قوموں پر، لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا اور آپ کو اس امت پہ مبعوث کیا، ہمیں ان کا امتی بنایا، انہیں ہمارا نبی بنایا۔ اللہ نے اس قانون ہی کو تبدیل کر دیا۔ اب مسلمان حضور کا امتی رات کو گناہ کرتا ہے، دن کو گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کو اللہ پردے میں رکھتے ہیں، اللہ اس کی تشہیر نہیں کرتے، اس کے دروازے پہ نہیں لکھتے، اس کے ماتھے سے ظاہر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ساری زندگی متقی بن کے رہتا ہے، گناہ بھی کرتا رہتا ہے، لوگ عزت بھی دیتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ نے بے پردگی ہونے سے انسان کو بچا لیا۔ اللہ نے کس وجہ سے اس کے گناہوں کی تشہیر نہیں ہونے دی؟ تو آپ کو بچہ بچہ یہ سمجھ کے کہے گا یہ ہمارے نبی کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس امت کو رحمت للعالمین کی امت بنایا۔ اب یہاں پر آپ صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ خیرات کرتے ہیں، آپ کی خیرات قبول ہے یا مردود ہے؟ اللہ نے اس کو پنہا کر دیا، اللہ نے چھپا دیا، کسی کے سامنے تشہیر نہیں ہے، کسی کے سامنے آپ کی بے پردگی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہیں، ایک بار کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ حضور کی رحمت کی وجہ سے اس سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ بیوی گناہ کر رہی ہے، خاوند کر رہا ہے، باپ کر رہا ہے،
بیوی کر ماں کر رہی ہے، بیٹا بیٹی کر رہے ہیں، خاندان برادری کر رہے ہیں، کسی کو کسی کے گناہ کی تشہیر نہیں اللہ کرتے، اللہ اس کو پردے کے ساتھ دنیا سے اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی دعا کی برکت ہے، حضور کی رحمت کی برکت ہے کہ اللہ نے یہ فیض اس امت کو عطا فرمایا۔ بنی اسرائیل کے لوگ شرک کریں، بچڑے کو سجدہ کریں، حاجت روا کہیں، مشکل کشا کہیں، اللہ کا آرڈر ہو کہ ان کو قتل کرو تب میں معاف کروں گا، ان کو قتل کیا جائے، 70,000 بندے قتل کر دیے جائیں، اس لیے اللہ نے فرمایا میرا قانون سخت ہے، لا تبدیلا، یہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ بدلتا نہیں ہے۔ لیکن جب رحمت للعالمین کی باری آتی ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آتی ہے، اللہ کا قانون ہی بدل جاتا ہے، اللہ رحمتیں برسانا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کا امتی ہے، قبروں پہ سجدے میں گرا ہوا ہے، نبی کا امتی ہے، درختوں پہ سجدے کر رہا ہے، نبی کا امتی ہے، کعبے کو چھوڑ کر قبر کا طواف کر رہا ہے، قبر والے سے مانگ رہا ہے، زندوں مردوں سے مانگ رہا ہے، شرک پہ شرک کر رہا ہے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، ٹھہرائے بت جو ستاروں کی پرستش کرے تو پھر کافر، اور نجوم پر یقین رکھے پھر کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ اب جس کی چاہیں پرستش کریں، کیا ایسا اسلام ہے؟ کہ نہیں، یہ حضور کی رحمت ہے، اللہ اس پر عذاب نہیں بھیج رہے، اللہ اس کو وہ سزا نہیں دے رہے، اس لیے کہ اللہ اس کی ایک توبہ پہ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ ذرا سا رجوع کرے گا، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے گا، کبھی تبلیغی جماعت میں چلا جائے گا، اسے سمجھ آ جائے گی میں غلط کر رہا تھا، میں شرک میں پڑا ہوا تھا، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ رحمت ہے حضور کی، یہ رحمت للعالمین ہے۔ پھر انس جن جانور چوپائے جمادات ہر چیز حضور کی رحمت کو جانتی تھی۔ اللہ نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا۔ اب دیکھیے اونٹ دوڑا ہوا آ رہا ہے، اور حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے باغ میں اونٹ باغی ہو چکا ہے، دوڑ رہا ہے اور وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اونٹ جب سرکش ہو جائے تو وہ مار دیتا ہے بندوں کو، پھر وہ قابو نہیں آتا۔ افلا ينظرون الى الابل کہہ کے اس لیے اللہ نے مخاطب کیا، اس کا ذکر کیا۔ تو اونٹ سرکش ہو چکا ہے یا رسول اللہ، کہا چلو میرے ساتھ۔ حضور علیہ السلام چلے، دروازہ کھولو، کہ یا رسول اللہ اندر نہ جائیں، وہ پاگل ہو کے پھر رہا ہے، دوڑ اندر دوڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو اندر لے کے۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اندر نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اندر چلے گئے۔ وہ اونٹ جو دوڑ رہا تھا پاگلوں کی طرح، وہ ایک دم تیزی کے ساتھ دوڑتے دوڑتے حضور علیہ السلام کی طرف آیا۔ صحابہ سوچنے لگے اب نقصان نہ دے دے، لیکن وہ جتنی سپیڈ کے ساتھ آیا تھا اتنی ہی شدت کے ساتھ قریب آ کر آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا، اور آپ کے قدموں میں سر کو یوں ہلانے لگا، اور ایسے جو ہے سر کو ہلا ہلا کر آپ کے ساتھ جیسا کہ گفتگو کر رہا ہو، بات کر رہا ہو۔ ہمارے نبی کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کو جانوروں کی بھی زبانیں آتی تھی، بے جان بھی بولتے تھے، ہمارے نبی کو سمجھ آتی تھی، پتھروں کی آواز آتی تھی، کنکروں کی آواز آتی تھی۔ بھیڑیے آئے غول کی شکل میں، آ کر کہنے لگے، مدینہ شریف کے بھیڑیے گٹھے ہو کر آ گئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریوں کو، بھیڑوں کو ہم حملہ کر کے اچک لیتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم آپ کے غلاموں کی بکریاں کھائیں اس طرح اور چھینیں ان سے۔ آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیں ہمارے لیے خوراک کا اللہ نے یہ نظام رکھا ہے، ایک بکری نکال کے سائیڈ پہ رکھ بھیج دیا کریں، ہم جا کے لے لیا کریں گے وہ بکریاں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے پال کے ہم کیسے ان کے ہاتھوں میں دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ ان سے کہہ دیں وہ اپنی تدبیر کریں، ہم اپنی تدبیر کریں گے۔ لیکن آپ کی رحمت بھیڑیے بھی سمجھتے ہیں۔
اب وہ اونٹ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا صحابی سمجھتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے خوراک کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، تو آج سے جتنا کام لو خوراک اتنی اس کو دو، پیٹ بھر کے یہ کھانا کھائے۔ آپ کس طرح اونٹ کی بھوک کا بھی آپ کو احساس ہے، اس کے بھی بھوک کی آپ پرواہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اعلان کیا آج کے بعد کوئی انسان جانور کو بھی بھوکے پیٹ کام پہ نہیں لگائے گا، بھوکے پیٹ اس سے کام نہیں لے گا۔ آج یہ حکمران جو آج عوام کو بھوکا چھوڑ کر اس لیے کام پہ لگا دیا کہ بجلی کے بل پورے کریں، گیس پیٹرول کے بل پورے کریں، بھوکے کام کر رہے ہیں۔ جو نبی ایسی رحمت والا ہے وہ جانور کے بھوکے ہونے کو بھی افسوس کرتا ہے، فکر کرتا ہے۔ آج حضور کے امتی بھوکو افلاس میں کس طرح عوام بددعائیں دے رہی ہے ان حکمرانوں کو اور یہ سیاستدانوں کو اور یہ لوگ جو نظام چلا رہے ہیں اس ملک کا۔ اس لیے یاد رکھیں یہ جانور کی بددعا بھی لگ جاتی ہے تو انسان کی نہیں لگے گی، کیسے ترقی ہوگی؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی آیا آپ کے پاس، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے ہاتھ ملایا، دوسرے آئے ہاتھ ملایا، تیسرے آئے ہاتھ ملایا۔ اب وہ ہاتھ ملاتے جاتے تھے، ایک صحابی کے ہاتھ میں جو ہے زخم تھے اور چھالے پڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ہاتھ کو پکڑ لیا، وہ چھڑا کے آگے بڑھنے لگا۔ آپ کیونکہ سارے جلدی جلدی ملتے جا رہے تھے، حضور علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ کو یوں دیکھنا شروع کر دیا اور اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا سعد انصاری میرا نام ہے، میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ تو کام کیا کرتا ہے؟ تیرے ہاتھ میں چھالے کیوں ہیں؟ زخم کیوں ہیں؟ وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں ہتھوڑے چلانے کا کام کرتا ہوں، پتھر کو کوٹتا ہوں، پتھر کو توڑتا ہوں، اس کی وجہ سے، کدال کی وجہ سے، ہتھوڑے کی وجہ سے میرے ہاتھوں پہ زخم آ چکے ہیں، یہ نشان آ چکے ہیں اور یہ جو ہے دانے نکل چکے ہیں۔ اور پھر ایک دم اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آج تک میری ماں نے، میری بیوی نے اس طرح محبت کے ساتھ، اس طرح درد کے ساتھ مجھ سے نہیں پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں زخم کیوں ہے، یہ دانے کیوں ہیں، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ امت پر اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں، ایک عام سے مزدور سے آپ نبی رحمت للعالمین ہو کر، امام الانبیاء ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں زخم کیوں ہیں، یہ چھالے کیوں ہیں؟ تو میں نے آپ کو بتایا یا رسول اللہ میں پتھر توڑنے کا کام کرتا ہوں۔ حضور رحمت للعالمین نے اس کے ہاتھ کو یوں پکڑے پکڑے بوسہ دے دیا۔ آپ سوچئے ایک مزدور ہے اور یہاں رحمت للعالمین ہے، حضور کا تھوک جس کے ہاتھوں پہ لگ جائے وہ ہاتھ کبھی دوزخ میں جا سکتا ہے؟ اب وہ صحابی آنسو بہا رہا ہے، حضور اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں اور یوں ہاتھ اوپر کر کے ساری مسجد کو دکھاتے ہوئے فرمایا اے لوگو سن لو، القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے مزدوری کرنے والا نبی کا تو دوست ہے ہی ہے، اللہ کا بھی دوست ہے۔ اور پھر آج لوگ مزدوری نہیں کرتے، آج مانگ کے کھانے کو، بھیک مانگنا، فرما رہے ہیں ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اوت العجیر اجرہ قبل ان یجف عرق، فرمایا مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری، یہ قانون نافذ کر دیا۔ آج پوری دنیا کی مزدور ملیں، لیبر یونینز، ساری دنیا کے اسکالر جو مزدوروں کی بات کرنے والے ہیں تحفظ کی، وہ سارے جمع ہو جائیں، حضور علیہ السلام کے ایک فرمان ان سب پر بھاری ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے مزدوری دے دو۔ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ آپ کی رحمت ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ آج کائنات کے اندر عورت کو مقام ملا، حضور کی رحمت ہے، بیٹی کو مقام ملا، حضور کی رحمت ہے، بیوی کو مقام ملا، حضور کی رحمت ہے، ماں کو مقام ملا، حضور کی رحمت ہے۔ آج کائنات کے اندر
ہمیں جو بھی فیض نظر آتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ یہ کائنات بچی ہوئی ہے، یہ بھی حضور کی رحمت ہے۔ آج دنیا کے اندر جو ہے ہم قیامت سے ڈرتے ہیں، زلزلہ ایک قیامت ہے لیکن صغرا ہے، اور زلزلے سے لوگ کتنا ڈرتے ہیں۔ وہ قیامت جو ایک بہت بڑا زلزلہ ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ان زلزلہ اس کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک وہ ایک زلزلہ ہوگا، اور اس زلزلے کی ہیبت کیا ہوگی، اس کی ہولناکی کیا ہوگی۔ یہ زلزلہ آئے پوری عمارتیں ہل جاتی ہیں، نیچے کی عمارت اوپر، اوپر کی زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ قیامت آئے گی، یہ زلزلہ ہوگا، ایسا زلزلہ ہوگا کہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، آسمان گر جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند تارے بے نور ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور خشکی کے تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ زلزلے کا شکار ہو کر ساری ختم ہو جائیں گی۔ اس زمین پر کوئی عمارت نہیں ہوگی، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی دریا سمندر نہیں ہوگا، کوئی سورج چاند تارا نہیں ہوگا، آسمان اوپر نہیں ہوگا، زمین یہاں ساری کی ساری ہموار کر دی جائے گی، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، اور سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ یہ کیسا زلزلہ ہوگا، لیکن یہ حضور کی رحمت ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ میرا امتی کلمہ پڑھنے والا اس زلزلے کے عذاب سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ رحمت للعالمین کی رحمت دیکھیے، مسلم شریف کی لمبی حدیث، فرمایا ایک ہوا چلے گی جسے باد نسیم کہا جاتا ہے، وہ ٹھنڈی ہوا ہوگی اور وہ مومن کے چہرے سے ٹکرائے گی، مومن کو موت لے آئے گی، وہ آرام سے مر جائے گا۔ سارے کافروں پہ قیامت آئے گی، کسی ایمان والے پہ قیامت نہیں آئے گی۔ یہ کس کی رحمت ہے؟ اور فرمایا قیامت نہیں آ رہی، یہ رکی ہوئی ہے، زمین بچی ہوئی ہے، آسمان بچا ہوا ہے، ہر چیز بچی ہوئی ہے۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کی وجہ سے، جب تک ذکر الہی اور ذکر محمد ہوتا رہے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلاتے رہیں گے۔ جب اللہ رسول کا ذکر اس کائنات میں بولنے والے، لینے والے، ذکر الہی کرنے والے، اللہ رسول کا صرف اتنا نام امت کے اندر، اس کائنات کے اندر صرف ایک بندہ بچے گا، اور وہ بندہ صرف اتنا کہے گا اللہ محمد، بس اسے کچھ نہیں پتا ہوگا، نہ اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آتا ہوگا، نہ اسے 6 کلمے آتے ہوں گے، نہ اسے قرآن حکیم آتا ہوگا، نہ اسے نماز کا پتہ ہوگا، نہ روزے کا پتہ ہوگا، نہ بیت اللہ یہاں ہوگا، نہ کعبہ کے ساتھ روزہ رسول وہاں ہوگا۔ یہ سب کچھ اٹھا لیا جائے گا اور سارے مومنین آہستہ آہستہ مرتے جائیں گے۔ ایک بندہ اس پوری دنیا میں کافروں کے اندر ہوگا، وہ بھی ایسا جاہل قسم کا ہوگا کہ اسے صرف اللہ پتہ ہوگا، لا اللہ کا نام اور محمد نام پتہ ہوگا۔ جب تک وہ زندہ رہے گا اس کے نام اللہ محمد یہ لینے کی وجہ سے اللہ قیامت نہیں لائیں گے۔ یہ رحمت ہے ہمارے نبی کی کہ جب تک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنے والا اس کائنات میں ہے تو اللہ قیامت نہیں لائیں گے۔ آپ سوچئے جو ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ کرنے والا ہے وہ کیوں پریشان ہے؟ آج ہم اس ملک کے اندر کیوں پریشان ہیں؟ آج گھروں کے اندر کیوں پریشان ہیں؟ کہ آج ہم نے جہاں اللہ رسول کا نام لیا لیکن ہمارا نظام آج بھی اللہ رسول کے خلاف چل رہا ہے۔ عدالتیں اللہ رسول کے خلاف فیصلے کر رہی ہیں، تھانے کچہریاں اللہ رسول کے خلاف چل رہی ہیں، ہمارے دفتروں کے نظام، ہمارے افیسران، ہمارے سیاستدان، ہمارا ہر ادارہ جو ہے اللہ رسول کے خلاف فیصلے پہ عمل درآمد پہ لگا ہوا ہے۔ اور یہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کرے گا جب تک اللہ رسول کا نظام اور نام کے ساتھ ساتھ نفاذ نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے اس ملک پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش نہیں ہوگی۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، یہ ملک جو ملا ہے یہ بھی حضور کی رحمت ہے، حضور کی رحمت ہے۔ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان کے 2 لخت ہوا تو انہوں نے ضیاء الحق مرحوم کو فون پہ کہا کہ کراچی آئیں تو مجھے ملیں۔ ضیاء الحق علماء سے بڑی محبت کرتا تھا،
وہ سیدھا کراچی چلے گئے۔ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جب پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور بنگال ہم سے الگ ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو خواب میں دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہچکی کے ساتھ رو رہے ہیں اور آپ کے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اللہ کے نام پہ بنا، اور اس ملک کے اندر آج تک اس نام کا عملی طور پہ نفاذ نہیں ہو سکا، اور آپ علیہ السلام کی رحمت ہے کہ ملک بچا ہوا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بچے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خالی اس کائنات کا نہیں بلکہ آسمانوں کے لیے بھی رحمت بنایا۔ اللہ نے خالی آپ کو انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی رحمت بنایا، فرشتوں کے لیے بھی رحمت بنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صحابہ پہ اثر ہوا۔ وہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ آپ کی رحمت کی برکت سے بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، بچیوں کی کفالت کرنے والے بن گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد جو 2 بیٹیوں کی کفالت کرے گا، تربیت کرے گا، ان کو دین سکھائے گا، پھر ان کی شادیاں کرے گا، میں محمد قیامت کے دن اس کے یوں ساتھ ہوں گا۔ آپ کی رحمت تھی کہ آپ نے صحابہ کرام جن پر کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، کیسر نے چھوڑ دیا، کسرا نے چھوڑ دیا، ان کو خانہ بدوش کہہ دیا، ان کو جاہل کہہ دیا، ان کو لڑاکا کہہ دیا، ان پہ حکومت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب نبی کی رحمت میں آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتے ہیں، جب نبی کی رحمت میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کائنات کا امام بنا دیتا ہے، جب نبی کی رحمت میں آتے ہیں اللہ کے برگزیدہ بن جاتے ہیں، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، جب نبی کی رحمت میں آتے ہیں ایک دوسرے کی جان لینے والے ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن جاتے ہیں، ایک دوسرے سے پانی چھیننے والے ایک دوسرے کو پانی دینے پر اپنی جانیں قربان کرنے والے بن جاتے ہیں۔ وہ صحابہ جن کو سب نے چھوڑ دیا تھا، لیکن جب نبی کی رحمت میں آتے ہیں اللہ انہیں مقام عطا فرماتا ہے، فیض عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر نبی کی رحمت بناتی ہے، عمر کو فاروق اعظم نبی کی رحمت بناتی ہے، نبی کی رحمت تھی عثمان غنی کو ذوالنورین بنا دیا، نبی کی رحمت تھی علی المرتضیٰ کو شیر خدا بنا دیا، نبی کی رحمت تھی خالد ابن ولید کو سیف اللہ بنا دیا، نبی کی رحمت تھی ابو عبیدہ کو امین الامہ بنا دیا، نبی کی رحمت تھی عبداللہ ابن مسعود کو فقیہ امت بنا دیا، نبی کی رحمت تھی عبداللہ ابن عمر کو اس امت کا محدث اعظم بنا دیا، نبی کی رحمت تھی اس امت کے اندر عبداللہ ابن عباس کو مفسر امت بنا دیا، امت کا مفسر بنا دیا، نبی کی رحمت تھی معاذ ابن جبل کو امت کا مفتی بنا دیا، نبی کی رحمت تھی ابی ابن کعب کو اس امت کا سب سے بڑا قاری بنا دیا، نبی کی رحمت تھی کہ اس امت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایک صحابہ کو جرنیل بنایا، کسی کو اللہ رب العزت نے جو ہے کس کس مرتبے تک پہنچایا، یہ نبی ہی کی رحمت تھی کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیا، نبی کی رحمت تھی زمین پہ چلنے والے ان صحابہ کے لیے جنت کے پیغام آنے لگے، جنت کے اعلان آنے لگے، مدینے کی گلیوں میں چلنے والا بلال نبی کی رحمت سے قدموں کی آواز جنت میں آنے لگی، مدینہ میں رہنے والا وہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غسل آسمانوں پہ فرشتے دینے لگے، یہ نبی کی رحمت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو یہ مقام ملنے والا، یہ مقام ملنے لگا جن صحابہ پر کوئی حکومت نہیں کرتا تھا، جنہیں کوئی ملنا نہیں چاہتا تھا، دنیا کی ریاستیں انہیں چھوڑ بیٹھی تھی، لیکن جب حضور کی رحمت میں داخل ہوتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، نبی کی رحمت نے مجھے خلیفہ مسلمانوں کا امیر المومنین بنا دیا، اور نبی کی رحمت تھی ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل بنایا گیا، نبی کی رحمت تھی 11 لاکھ مربع میل آپ نے فتح کیے، نبی کی رحمت تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، نبی کی رحمت تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 44 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، یہ نبی کی رحمت تھی کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نبوت کا دروازہ بنا دیا، فاتح خیبر بنا دیا، اور نبی کی رحمت ہے کہ حضرت حسن کو فرمایا کہ میرا یہ بیٹا
دو گروہوں کی صلح کا باعث بنے گا. یہ جنتی نوجوان ہے, جنت کے شہزادے بنا دیا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ نبی کی رحمت ہے. حضرت معاویہ کو اخلو من امتی بنا دیا, یہ نبی کی رحمت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کو ایک مجلس میں بشارت دیتے ہوئے فرمایا یہ سارے جنتی ہیں. حضور نے فرمایا حضور کی رحمت ہے کہ یہ 313 جنتی ہیں, حضور کی رحمت ہے. اللہ نے فرمایا یہ 1400 جنتی ہیں, پھر حضور کی رحمت ہے. اللہ نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ, یہ سارے ہی جنتی ہیں. یہ نبی کی رحمت ہے کہ وہ کیسر و کسرا جو سپر طاقتیں تھی وہ سر نگوں ہو گئی. عمر بن خطاب نبی کی رحمت سے ان کو سر نگوں کرنے والے بنے. ایران فتح ہو گیا, روم فتح ہو گیا, وہاں اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور وہ رومی بھاگنے لگے, یہاں تک کہ افغانستان تک پہنچ گئے اسلام کا پرچم, اور پورا افریقہ اسلام میں آنے لگا, یورپ کے دروازے تک پہنچ گئے. یہ نبی کی رحمت ہے. اس کے بعد دیکھیے آج جتنے دنیا کے اندر آج ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کو دیکھتے ہیں, ایسا امام کائنات میں نہیں آیا, نہ آئے گا. صحابہ کے بعد تابعین کا سب سے بڑا امام التابعین, سب سے بڑا اللہ نے آپ کو منصب عطا فرمایا. آپ کی فقاہت نبی کی رحمت ہے. امام مالک کی فقاہت نبی کی رحمت ہے. امام شافعی کا تدبر یہ نبی کی رحمت ہے. امام احمد بن حنبل کی قربانیاں, آپ کی تکالیف جھیلنا, آپ کا جیلوں میں اذیت برداشت کرنا, اہل سنت کا مسلک نہ چھوڑنا, یہ نبی کی رحمت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قطبیت نبی کی رحمت ہے. اور معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا اس طرح ڈٹ کر توحید کو اجمیر کی سرزمین پہ بلند کرنا اور وہاں کے ان غالیوں سے ٹکرا جانا, اور پھر آپ کے اس طرح 90,000 بندہ, آپ کے 90 لاکھ بندہ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑتا ہے, یہ نبی کی رحمت ہے. بر صغیر کے اندر ہم آتے ہیں, شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹے گئے, اسلام کو نہیں چھوڑا, تبلیغ کو نہیں چھوڑا اور فتویٰ دیتے رہے. اور پھر آپ نے درس قرآن کا, درس حدیث کا یہاں پہ آغاز کیا. شاہ ولی اللہ کا علم یہ نبی کی رحمت ہے. شاہ ولی اللہ کا بر صغیر میں آنا یہ نبی کی رحمت ہے. آپ کے بیٹے شاہ عبد العزیز کا فتویٰ دینا یہ نبی کی رحمت تھی. اور آپ کا انگریز کے خلاف ٹکرا جانا, ٹیپو سلطان کو میدان میں نکالنا, سراج الدولہ کو میدان میں نکالنا, یہ نبی کی رحمت تھی. اس کے بعد شاہ اسحاق کا, پھر اس کے بعد شاہ اسماعیل کا, اس کے بعد سید احمد شہید کا, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا, مولانا قاسم ننوتوی کا, مولانا رشید گنگوہی کا, یہاں تک کہ شیخ الہند کا, یہ سب نبی کی رحمت ہے. جیل کے اندر جانا, اذیت برداشت کرنا. مالٹا کی جیل میں بوڑھے آدمی شیخ الحدیث ہے اور دیوبند کا اتنا بڑا عالم ہے, وہ جیل میں بیٹھ کے تفسیر قرآن لکھتا ہے, وہاں انگریز کی تکالیف بھی جھیلتا ہے. مولانا شبیر عثمانی کا پرچم لہرانا یہ سب نبی کی رحمت ہے. آج ہمارے اکابر, ہمارے علماء جو قربانی دے رہے ہیں, صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں, ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں, کوئی تبلیغ کر رہا ہے, کوئی مدارس چلا رہا ہے, یہ سب نبی کی رحمت ہے. آج پوری کائنات کے اندر آج جو رزق مل رہا ہے, جو آج عزت مل رہی ہے, جو شان مل رہی ہے, ہمارے پڑوس میں وہ لڑنے والے جن کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن دنیا کے ساتھ ٹکرا گئے, آج عزت والے بن گئے, یہ سارا نبی کی رحمت ہے, حضور ہی کی رحمت ہے. ورنہ وہ کدھر اور وہ کدھر. ہم جن سے ڈرتے ہیں, ہم جن کو بڑا سمجھتے ہیں, انہوں نے بڑا نہیں سمجھا, یہ عزت والے بن گئے, اور ہم نے ان کو بڑا سمجھا, اللہ کو بڑا نہیں سمجھا. آج ہم پستی کے اندر ہیں. جب تک اللہ کو بڑا نہیں سمجھیں گے اس وقت تک عزت نہیں ملے گی. ہم نے ڈالر کو بڑا سمجھا, ہم نے پاؤنڈ کو بڑا سمجھا, ہم نے ان ملکوں کو بڑا سمجھا. اللہ نے ہمیں بتا دیا جو اللہ سے جڑتا ہے وہ چپل پہن کے بھی دنیا میں عزت والا ہو جاتا ہے, وہ پگڑی پہن کے بھی بغیر ٹائی کے عزت والے بن گئے, بغیر ان کا حلیہ اپنا عزت والے بن گئے, بغیر ان کی نقل کیے عزت والے بن گئے. جو نبی کا غلام ہوتا ہے, نبی کی غلامی عزت دلاتی ہے. اللہ ہمیں عزت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.